جان خواہ بادشاہ کی ہو یا غریب کی، قدر و قیمت میں دونوں برابر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ایک بادشاہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کافی دن علاج کرنے کے باوجود جب اسے آرام نہ آیا تو طبیبوں نے صلاح مشورہ کر کے کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف انسان کے پتے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے انسان کے پتے جس میں یہ خاص خوبیاں، خاص نشانیاں شامل ہوں۔ یہ کہہ کے حکیموں نے وہ نشانیاں بتائیں اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ شاہی پیادے سارے ملک میں پھیل کر تلاش کریں اور جس شخص میں یہ نشانیاں ہوں اسے لے آئیں۔ پیادوں نے فوراً تلاش شروع کر دی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ ساری نشانیاں ایک غریب کسان کے بیٹے میں مل گئیں۔ پیادوں نے کسان کو ساری بات بتائی اور بادشاہ کے علاج کے لیے تیرے بیٹے کے پتے کی ضرورت ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دو اور اس کے بدلے جتنا چاہے روپیہ لے لو۔ کسان بہت غریب تھا، ڈھیر سارا روپیہ ملنے کی بات سن کر وہ اس بات پر شرماتا ہو گیا۔ چنانچہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ خاص نشانیوں والا لڑکا مل گیا تو اب قاضی سے پوچھا گیا کہ اسے قتل کر کے اس کے جسم سے پتا نکالنا جائز ہوگا کہ نہیں۔ قاضی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک جان کو قربان کر دینا جائز ہے۔ قاضی کے فتوے کے بعد لڑکے کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا اور وہ اسے قتل کر کے اس کا پتا نکال لے۔ لڑکا بالکل بے بس تھا، وہ اپنے قتل کی تیاریاں دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ لیکن جب جلاد تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ خود اس کی جگہ موجود تھا، اس نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ جلاد کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر تو بڑے بڑے بہادر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اس نے جلاد کو دیکھتے ہی اشارہ کیا کہ لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، لڑکے یہ تو بتا اس وقت مسکرانے کا کون سا موقع تھا؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا، حضور والا، دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ نے چند روپوں کی خاطر لالچ میں آ کر مجھے حضور کے سپرد کر دیا۔ ماں باپ کے بعد دوسرا سہارا انصاف کرنے والا قاضی اور بادشاہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ظالم کسی کو ستائے تو وہ بھی اسے روکے، لیکن قاضی اور بادشاہ نے بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب میرا آخری سہارا خدا کی ذات تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ جلاد ننگی تلوار لے کر میرے سر پر پہنچ گیا اور خدا کا انصاف بھی ظاہر نہیں ہو رہا۔ بس یہ بات سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ لڑکے کی یہ بات سنی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حکم دیا کہ لڑکے کو چھوڑ دو، ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہماری جان بچانے کے لیے ایک بے گناہ کی جان لی جائے۔ لڑکے کو اسی وقت چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ نے بہت محبت سے اسے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا اور قیمتی تحفے دے کر رخصت کیا۔ کہتے ہیں اس وقت سے بادشاہ کی بیماری گھٹنا شروع ہو گئی اور چند دن میں ہی وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ معزز ناظرین، جان خواہ بادشاہ کی ہو یا غریب کی، قدر و قیمت دونوں کی برابر ہے۔ خود غرض بن کر دوسروں کی جانیں پامال کرنے والے دنیاوی لحاظ سے بھی اتنے فائدے میں نہیں رہتے جس قدر نفع میں خلق خدا پر رحم کرنے والے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو کنگھی کے دندانوں کی طرح یکساں قرار دیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اے اللہ کے بندوں، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ آپ کی نظر میں چونکہ انسان برابر ہیں، اس لیے کسی کو بھی دوسروں پر حکمرانی کا حق وراثت میں نہیں مل سکتا۔ وہ لوگ جو پہلے پیدا ہوئے یا جن کے پاس زیادہ دولت ہے یا جو لوگ کسی خاص خاندانی یا لسانی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ دوسروں پر حکمرانی کا وراثتی حق نہیں رکھتے۔ اسلام میں مساوات، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ لوگوں سن لو، زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ لوگوں، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب پر ایک دوسرے کا خون، اذیتیں، عزتیں، مال حرام ہے۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے نہ لگ جانا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اسلام میں مساوات کی تعلیم دی گئی ہے، مگر اس کے باوجود مسلم معاشرہ آج تک اسلام کی تعلیم مساوات کا مظہر نہیں بن پایا۔ دنیا میں ایک ملک ایسا نہیں ملے گا جہاں مسلمان ہر قسم کے بھید و بات سے اوپر اٹھ کر مساوی نظر آتے ہوں۔ بھارت میں ذات پات کا فرق ہے تو عرب سے یورپ تک ان کے اندر رنگ و نسل کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ یہ دنیا انسانی مساوات کا نمونہ تبھی بن سکتی ہے کہ جب تمام مسلمان خود کو اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنا لیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔